السلام علیکم متین الحق، جنگ بندی کے بعد حاضر۔ جنگ بندی جن حالات میں جیسی وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ اگر کبھی موقع ملا بات کریں گے۔ فی الحال تو ایک پرانے سے مراد یہ ہم بوڑھے لوگ اس عمر میں ماضی کی اچھی یادوں کے سہارے زندہ رہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بہت اچھا ریئل واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اردو کالج میں پڑھتا تھا، میں نے ذکر کیا تھا، میں نے پہلے لکھ ڈال چکا ہوں، لیکن کئی سال پرانی ہو گئی، آپ لوگوں کو شاید نہیں پڑھنے میں آئی ہوگی۔ کو مخلوط تعلیم تھی، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے، اردو آرٹس کالج۔ ہمارے ساتھ جتنے لڑکے تھے تقریباً اس سے زیادہ لڑکیاں ہوتی تھیں، لیکن ان میں اکثریت وہ ان لڑکیوں کی تھی جو ٹیچر تھی اور عمر ان کی شادیوں کی عمر سے اوپر ہو چکی تھی، لیکن بیچاری وہ ڈگری لینے کے لیے تاکہ تعلیم میں آگے ان کا معیار ترقی ہو جائے وہ ساتھ ہمارے پڑھتی تھیں۔ اچھا ماحول تھا۔ کافی لوگ یہ بات سنا رہا ہوں آپ کو 1963 کی، دھیان رکھیے گا، 63-64 دو لڑکیوں نے داخلہ لیا ہمارے ساتھ اردو کالج میں۔ ہمارے دونوں لڑکیوں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ایک ٹھیک عمر کی تھی، ایک کی عمر تھی جوانی کی حدوں سے اوپر، لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت سوبر۔ اچھا اس کو دیکھو تو خود بخود ہم آنکھوں میں اس لڑکی، اس کا نام شاہدہ نام تھا، میں تو اس کو دیکھ کے خود بخود ہماری آنکھوں میں ایک احترام کا جذبہ آ جاتا تھا۔ ہم نے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا راز کھلا کافی عرصے کے بعد کہ اس عورت، اس لڑکی کو دیکھ کے آنکھوں میں احترام آ جاتا تھا، بجائے اس کہ ہم کسی اور نظر سے دیکھیں۔ عمر کچی عمر ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا وہ لڑکی جب ہوئی تو ہمارے ساتھ ہمارے دوست پنجابی لڑکے بھی دوست تھے ہمارے، وہ جیسی وہ آ جائے لڑکی اور وہ اس کو پنجابی میں شروع ہو جائے، باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پڑھنے میں تیز تھی، بلکہ ہسٹری میں تو میرا اس کا کمپٹیشن ہوتا تھا۔ ایک دن جب وہ اس کو لڑکے کافی گھیر لیتے تھے تو بیچاری مربتاً نہیں بول پاتی تھی کیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کے آئی۔ آپ یقین کریں ذرا سا بھی فرق نہیں، شکل، صورت، رنگ، روپ، ایک چونی اور ایک سمجھے روپیہ، ایسا چھوٹی وہ بڑی، لیکن بالکل کچھ ذرا فرق نہیں۔ وہ ان کو جو چاہنے والے بن گئے تھے ان کو موقع، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک بھاگ کے گیا، بچی کے لیے بوتل لے آیا، ایک سموسے لے آیا، خاطریں شروع کر دی۔ اور وہ شاہدہ تمہاری بہن تو واقعی ماشاء اللہ بالکل تمہارے سے کوئی فرق ہی نہیں لگتا۔ وہ چپ چاپ بیچاری بولتی کم تھی۔ وہ بہرحال وہ جب زیادہ سلسلہ ہوا، ایک دن جب وہ لے کے آئی اپنی بہن کو، چھوٹی کو، اکثر ساتھ لے آتی تھی، جب جیسے وہ لڑکوں نے، انہوں نے 2-3 لڑکے تھے وہ جو انہوں نے ہماری زبان میں کہتے، اس زبان کہتے لین مار رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کچھ اس کو بچی شاہدہ خوش کرنے کے لیے اس بچی کو کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کری تو اس نے انکار کیا۔ تو وہ ایک لڑکا بولا، شاہدہ تو آج تمہاری بہن کھانے سے منع کیوں کر رہی ہے؟ آپ یقین کریں اسی وقت تڑک کے بچی نے کہا، ماموں یہ میری بہن نہیں، میری ماں ہے، یہ آپ ان کو تنگ مت کیا کریں۔ سانپ سونگ گیا۔ ایسے ریس ہوئے، ایک نے تو شاہدہ بازی کرنا شروع کر دیا تھا، باقی دو ریس ہو گئے تھے۔ یہ بڑے مزے کی ہمارے ساتھ گزری تھی۔ جس وقت بچی نے جیسے یہ کہا کہ نہیں ماموں یہ میری بہن نہیں، میری ماں ہے، اسی وقت میری بتی جلی کہ اس لڑکی کے چہرے پہ تقدس کیا تھا، معلوم ہوا مامتا کا تقدس، مامتا کے تقدس کی بات ہی ہے۔ ایک ادبی
واقعہ پڑھنے میں آیا تھا پچھلے دنوں، میں نے آپ سے بھی شیئر کر لوں. جگر مراد آبادی اور پروفیسر وحیدہ نسیم، بڑا نام ناول نگاری میں، افسانہ نگاری میں، پروفیسر وحیدہ نسیم کا. جگر مراد آبادی تو آپ، یہ میرے الفاظ نہیں، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وحیدہ نسیم مرحومہ جگر صاحب کو ہلکا ہلکا لیتی تھی اپنے آگے، ہلکا جی سمجھتی تھی میں زیادہ قابل. بہرحال میرے الفاظ نہیں ہیں، نہ میں گہرائی میں پڑھنے والے بتا رہا ہوں، لیکن لطیفہ آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے بیک گراؤنڈ کیوں کہہ رہا ہوں میں. ایک دن بیٹھے ہوئی تھی، جگر صاحب بیٹھے تھے، وحیدہ نسیم صاحب بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جگر صاحب میں آپ کو جب مانوں گی جب آپ ایک شعر پڑھ کے مشاعرہ لوٹ لیں. مشاعرہ لوٹنے کا مطلب ہے کہ ایسا شعروں کو لوگ داد دیتے رہے آپ کو. جگر صاحب نے کہا منظور ہے، لیکن اس مشاعرے میں آپ کو بھی آنا پڑے گا. میں آؤں گی. کسی مشاعرے کی دعوت آ گئی، ان کو اطلاع کرائی گئی آپ نے آنا ہے، آپ آئیں گی تو میں وہ شعر پڑھوں گا، نہیں تو کچھ اور پڑھوں گا. وقت پہ وہ پہنچ گئیں. جگر صاحب اسٹیج پہ آئے. انہوں نے پہلے بیک گراؤنڈ بتایا جی مجھے میری ایک کرم فرما خاتون، نام نہیں لیا، مجھ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ نے ایک ہی شعر پڑھنا ہے اور مشاعرہ آپ نے لوٹ لینا ہے تو میں آپ کو مان جاؤں. آج ان کی مہربانی، میری درخواست پہ وہ آ گئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. آج کا میں شعر جو ہے میں ان کی نظر بھی کرتا ہوں، آپ کی نظر بھی کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. شعر انہوں نے پہلا مصرع پڑھا. اچھا مجھے پراپر یاد نہیں، میں اپنے طور پہ اس کو سنا رہا ہوں، وہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شعر کا مفہوم یہی ہے. ظالم حکیم نے نفس میری پکڑ کے بڑا ظلم کر ڈالا. یہ مصرع 3 دفعہ کا. لوگوں نے کہا واہ واہ واہ، ارشاد ارشاد ارشاد. انہوں نے کہا پھر کہا اب میں دوسرا بھی مصرع سن لیجئے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ظالم حکیم نے نفس پکڑ کے ظلم کر ڈالا، نسخے میں دوا کی جگہ وحیدہ نسیم کو لکھ ڈالا. السلام علیکم کہہ کے وہ لکھنے والے لکھتے ہیں 10 منٹ تک تالیاں بجتی رہیں اور دوسرے منٹ میں پروفیسر صاحب اٹھ کے روانہ ہو گئی. یہ تاریخ میں ہے. السلام علیکم.